السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سنڈے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج 2 دن کے بعد آپ لوگوں کو مل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنڈے کو اچانک سے ہمارے سسر صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو سنڈے میں مجھے دہلی جانا پڑ گیا۔ بہت نیک آدمی تھے، بہت نیک آدمی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب کبھی ہم فجر میں اٹھتے تھے تو ان کو ہم پہلے سے اٹھا ہوا دیکھتے تھے۔ تہجد پڑھ کے وہ واک کر رہے ہوتے تھے اور تہجد کے پابند، دنیا سے انہیں کوئی مطلب نہیں تھا، برائیاں کسی کی سنتے نہیں تھے، لوگوں کا ہمیشہ اچھا چاہتے تھے اور صبر والے بہت تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 1 پارہ 2 پارے ہے نا، یا جتنا بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہوں پڑھ کر ایصال ثواب ان کو پہنچا دیں۔ اور اگر اتنا موقع نہیں ہے تو کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کہہ دیں آپ کہ مفتی صاحب کے سسر صاحب کو اللہ اس کا ثواب پہنچ جائے اور دنیا میں جتنے لوگ جا چکے ہیں سب کو ثواب پہنچ جائے۔ کیونکہ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 10 پاروں کے برابر ہے۔ جب ہم 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو 1 قرآن کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ جاتا ہے۔ تو ایصال ثواب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ کس کس نے ایصال ثواب کیا۔ تو چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں۔ 2 دن پہلے کوئی اس دنیا کے اوپر ہوتا ہے، پھر بیمار ہوتا ہے اچانک سے، ڈاکٹر بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہے، وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے لیکن پھر کچھ بھی بچنے کے چانس نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر قبرستان میں ہمیں اکیلے قبر کے اندر رہنا ہے۔ یہ سوچئے گا، آج جو لوگ ساتھ ہیں ہمارے مرتے ہی پھر چند گھنٹے کا ساتھ ہوتا ہے، کتنی ہی محبت رکھنے والے ہوں، چند گھنٹے رونے دھونے کے بعد ہمارے اپنے ہی ہمیں قبر میں دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ پھر اس قبر کے اندر، اس قبرستان میں جہاں دن میں اکیلے جانے میں بھی ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن پھر اسی قبرستان میں مٹی کے نیچے قبر کے اندر ہمیں اکیلے رہنا ہے۔ اسی لیے اپنے نام اعمال میں نیک اعمال کی روشنی کو بھر لو۔ نیک اعمال جو ہے نا ہمارے، یہ ایسے ہیں جیسے بلب میں واٹ ہوتا ہے نا، روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جتنا بلب ہائی پاور کا ہوگا، جتنا اس کے اندر اچھا سسٹم لگا ہوگا، وہ بلب کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی لیے اپنے نام اعمال میں نیک اعمال کر کے اپنے قبر کے اندر روشنی کو بڑھاؤ، اس کی فکر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ نام اعمال ہمارا خالی ہو۔ ہمیشہ اپنی تیاری رکھو۔ ہمارے سسر صاحب جو ہے نا کہتے تھے کہ بس ابھی ان کا مکان بن رہا تھا نا، جو مکان جس میں وہ بچوں کے ساتھ رہتے چلے آ رہے تھے، تو وہ مکان پرانا ہو گیا تھا، گاٹر پٹیوں سے تھا، تو بہت کمزور بھی ہو گیا تھا۔ تو ان کے بچوں نے اس مکان کو دوبارہ توڑوا کے بنوانے کی کام شروع کر دیا تھا، مکان ٹوٹ رہا تھا۔ تو کہتے تھے اس مکان میں تو میں نہیں رہوں گا، میرا مکان تو جنت میں بن رہا ہے، اس مکان میں رہ کے کیا کروں گا، میرا مکان تو جنت میں بن رہا ہے۔ تو ہر وہ صفت جو اللہ والوں کی ہوتی ہے وہ ان کے اندر موجود تھی۔ کسی کی کوئی برائی نہیں، کسی کا کوئی نقصان نہیں۔ ہم سو رہے ہوتے تھے نا تو ہمارے پاس سے اگر اٹھ کے بھی جاتے تھے تو اتنی آہستہ سے جاتے تھے کہ ہماری نیند نہ ٹوٹے، ہماری نیند میں خلل نہ ہو۔ اور فجر کے بعد کبھی کبھی مسجد میں ہی لیٹ جاتے تھے، ابھی جب گھر پر آئے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اپنی آخرت کی تیاری ضرور کیجیے۔ چلیے صاحب سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ انفینٹ مووی ہندی: مفتی صاحب آئی ہیو اے کویسچن، واٹ از دا رولنگ آن فاسٹنگ ان عید الاضحیٰ وداؤٹ سحری فاسٹنگ؟ دیکھیے عید الاضحیٰ والے دن جو ہے نا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہوتا ہے اور اپنی قربانی سے ہی، قربانی کے گوشت سے ہی روزہ کھولنا چاہیے۔ بہرحال طرح طرح کی باتیں، تو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ عید الفطر والے دن تو
عید الفطر والے دن تو سنت یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ میٹھا، میٹھے سے مطلب کچھ نہ کچھ کھا کے جاؤ آپ نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ اور عید الاضحیٰ والے دن سنت یہ ہے کہ آپ جو ہے نا عید کی نماز پڑھ کر آئیے، قربانی کیجئے اور اپنی قربانی کے گوشت سے ہی دن کی شروعات کیجئے، یہ سنت ہے، ورنہ کوئی روزہ نہیں ہوتا جیسے آپ نے لکھا ہے نا وداؤٹ سحری فاسٹنگ، ہے نا، تو عید الاضحیٰ والے دن روزہ ہے ہی نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ آدمی دن کی شروعات اپنی قربانی کے گوشت سے ہی کرے۔ اب مان لیجیے کسی کا من نہیں ہوتا صبح صبح گوشت کھانے کا، میرا نہیں ہوتا، تو کوئی بات نہیں بھائی، کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے، بہتر یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عید الاضحیٰ والے دن کوئی روزہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، صوفیہ پروین مفتی صاحب، میرا سوال ہے کیا عرفے والے دن رات میں شب قدر جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے اور صبح عرفے کے دن روزہ رکھنا ہے؟ میں نے تو نفل روزہ رکھ رہی تھی، لیکن آپ کی کل قضا اور نفل والی ویڈیو دیکھ کر پھر میں قضا روزے رکھ رہی ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، اگر کسی کے قضا روزے ہیں تو پہلے اس کو قضا روزے ہی رکھنا چاہیے۔ اچھا، شب قدر جاگنے کی عبادت، اس کا مطلب یہ 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک، یعنی 10 ذی الحجہ کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ یعنی یہ جو نائٹس چل رہی ہیں نا، تو چاند رات والے دن تک، چاند رات کی رات بھی اس میں شامل ہے، ان راتوں میں جاگنا یہ بہت ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اچھا، شاہنواز منصوری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا نام شاہنواز ہے، میں ککوری لکھنؤ سے ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ بقرعید کی کیا سنتیں ہیں؟ بقرعید کی یعنی عید الاضحیٰ کی بہت ساری سنتیں ہیں، اس پہ میری ایک الگ سے کلپ بنی ہوئی ہے، اگر میں وہ ساری چیزیں اس میں بتانے لگا تو یہ سنڈے ایپیسوڈ بہت لمبا ہو جائے گا۔ موٹا موٹا میں بتا دیتا ہوں کہ صبح سویرے اٹھنا، فجر کی نماز پڑھیے، ہے نا، پڑھنا بھی چاہیے، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، جو آپ کے کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑے ہوں وہ کپڑے پہنیں، پہلے عیدگاہ جائیں، اور جب عیدگاہ جائیں تو تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے جائیں، واپس آئیں تو تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے جائیں، ہے نا، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا، ٹھیک ہے، اور آتے ہی پھر اپنے جانور کو ذبح کرنا، ٹھیک ہے، اور دن کی شروعات اپنے قربانی کے گوشت سے ہی کرنا۔ تو یہ کچھ جو اعمال ہیں یہ سنت ہیں، عطر وغیرہ لگانا، مسواک کرنا، تو یہ عید الاضحیٰ کی سنت ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلامک، میرا سوال ہے کہ کیا عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے؟ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ اچھا، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد، ہے نا، نماز کے بعد واجب نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عید کی نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے، عید کی نماز کے بعد پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن پڑھنا بہتر ہے، پڑھ سکتے ہیں، بعض علماء نے کہا ہے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پڑھنا چاہیے، کوئی اگر نہ پڑھے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ تکبیرات تشریق جن نمازوں کے بعد پڑھنا واجب ہے وہ 23 نمازیں ہوتی ہیں، تو عید الاضحیٰ اس میں نہیں آتی ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے بعد بھی اگر پڑھ لو تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، عطا اللہ خان، عید الاضحیٰ ایڈوانس میں مبارکباد۔ بھائی ایڈوانس میں مبارکباد مت دو، مبارکباد جو ہے نا کوئی قرضہ تھوڑی ہے، مبارکبادی جو ہے نا وہ عید والے دن ہی اچھی لگتی ہے، اسی لیے مبارکبادی کے جو کامنٹس ہیں وہ آپ عید والے دن کریے گا تو اچھے لگیں گے۔ سوال یہ ہے کہ میرے دادا کے دادا نے دادا کو پراپرٹی دی تھی، ان کی قربانی نہیں کیے ہیں، کبھی یاد آیا انہی کی پراپرٹی پر کر سکتے ہیں، نو پرابلم، ان کی پراپرٹی پہ آپ قربانی کر لو۔ رہی بات دادا کی طرف سے تو آپ کی چوائس ہے، جو بھی ہمارے مرحوم اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں، ہماری چوائس ہے، ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، واجب نہیں ہوتی ہے ان کی قربانی، ان کی پراپرٹی پہ ہی بھی آپ کی چوائس ہے، کرنا چاہو تو کرو، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں ہے۔ سائمہ خان، مجھے بھی ایک کنفیوژن ہے، کئی لوگوں سے سنا ہے کہ بقرعید کے گوشت سے جو شراب پیتے ہیں جیسے کہ ہندو، کیا ان کو گوشت دینا حرام ہے یا پھر دینا چاہیے؟ دیکھو، جو لوگ شراب پیتے ہیں، گوشت کھائیں گے، شراب پئیں گے، تو گناہ کرنے والے لوگوں کو گوشت نہیں دینا چاہیے، پھر وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، گنہگار کو نہیں ملے گا، جو ضرورت مند ہے اس کو گوشت دو آپ، ٹھیک۔ چلیے، محمد اشفاق، مفتی صاحب اگر کسی کے پاس زیادہ قرضہ ہو اور وہ بڑے جانور میں حصہ لے کر قربانی کر لے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی کیا؟ کیوں نہیں جائز ہوگی بھائی، جائز ہے اس کی قربانی بھی، نو پرابلم، اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، بڑے جانور میں حصہ لینے سے بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب، قربانی کا گوشت کب تک رکھ سکتے ہیں؟ جب تک آپ چاہو، جب تک آپ چاہو، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی کو فیاض ہونا چاہیے، سخی ہونا چاہیے،
جو ہے دے دو ضرورت مندوں کو، کھلاؤ پلاؤ موج کرو، اللہ اور دے گا. لیکن پھر بھی آپ رکھنا چاہو تو یہ آپ کی چوائس ہے، رکھ سکتے ہو. کب تک رکھ سکتے ہو؟ جب تک آپ گوشت کو صحیح سلامت رکھ سکتے ہو، رکھو. آیت انصاری مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ اگر 4 بھائی ہیں اور سب پر قربانی واجب ہے اور چھوٹا بھائی اپنی طرف سے اپنی خوشی سے خود اپنے پیسوں سے جانور لے کر قربانی کرنا چاہتا ہے تو کیا سب بھائیوں کو پیسے دینا پڑیں گے یا نہیں دینا پڑیں گے؟ سب بھائیوں کو کیوں دینا پڑیں گے؟ چھوٹا والا اپنی خوشی سے کرنا چاہ رہا ہے تو کرے بھائی. چھوٹا والا جو بھی عبادت کا کام اپنی خوشی سے کرنا چاہے کر سکتا ہے. کسی کو انوالو کرنے کی، اس میں انوالو ہونے کی اور اس کو انوالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فیضان ٹیکنیکل کویسچن نمبر 1، عقیقہ کب تک اور کس کے لیے جائز ہے؟ کیا اگر ہم نے عقیقہ نہیں کیا تو قربانی جائز ہے یا نہیں؟ عقیقے کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک. اگر آپ کا عقیقہ نہیں ہوا تو قربانی آپ پر واجب ہے. تو قربانی عقیقے کا کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے. قربانی الگ واجب ہے، عقیقہ الگ سنت ہے. آپ کا عقیقہ نہیں ہوا تو قربانی آپ کر سکتے ہو، قربانی بالکل ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، شارٹ ویڈیو. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر 3 یا 4 لوگ مل کر ایک بڑا جانور لیتے ہیں اور اس میں سے کسی ایک کا پیسہ حرام کا ہے تو سب کی قربانی حرام ہوگی. اگر سب لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ جس کا ہم ایک حصہ ڈال رہے ہیں یہ حرام کمائی ہے اس کی اور ٹوٹل انکم اس کی حرام کی ہے، جان دے بوجھتے کسی نے اگر کسی کا حرام شیئر اس میں کروا دیا تو پھر قربانی سب کی خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر پتہ ہی نہیں تھا تو قربانی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس لیے اگر آپ کو پتہ ہے تو کسی بھی ایسے آدمی کا جس کی ٹوٹل انکم حرام کی ہے اس کا حصہ نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے. چلیے. ہاں، کسی کی کچھ انکم حرام کی ہے، کچھ انکم جائز راستے سے بھی آتی ہے تو پھر اس کی قربانی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. چلیے. مفتی صاحب شوکت علی میرا سوال ہے کہ 5 برادرز مل کر ایک بکرا لاتے ہیں تو کیا قربانی سب کے نام سے ہو جائے گی؟ کوئی بھی صاحب نصاب نہ ہو تو؟ کوئی بھی اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو 5 بھائی مل کر ایک جانور قربانی کا لا سکتے ہیں، نو پرابلم. لیکن اگر 5 پر قربانی واجب ہو یا 3 پر قربانی واجب ہو، کسی ایک پر بھی قربانی واجب ہو اور پھر وہ کچھ پیسے دے دیتا ہے کہ چلو ایک بکرا آ جائے گا، ایک بڑا جانور آ جائے گا، ہے نا، ایک اچھا سا بکرا آ جائے گا، ایک بکرا، تو پھر اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی. جو صاحب نصاب ہے اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی چھوٹے جانور میں. اور اگر ان 5 بھائیوں میں سے کوئی صاحب نصاب ہے ہی نہیں ہے، سب ایک بکرا ملا کے پیسے لے آتے ہیں تو نو پرابلم، قربانی کا ثواب تھوڑا تھوڑا سب کو مل جائے گا. جس کے اوپر واجب ہوتی ہے تو پھر اس کو ایک بڑے جانور میں حصہ لینا پڑتا ہے، چھوٹے جانور میں ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی قربانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چلیے. محمد وسیم بھائی، بھیڑ کی قربانی کتنے لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے؟ بھیڑ کی قربانی ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جو چھوٹے جانور ہیں، بکرا، دمبا، بھیڑ، تو یہ چھوٹے جانور ہیں تو ایک کی طرف سے ایک ہی ہوگی بس. ٹھیک. نمبر 2، اور بھیڑ کے کتنے حصے کرنے ہیں؟ 3 یا اس سے زیادہ؟ 3 کرنا بہتر ہے. ایک آپ رشتہ داروں کے لیے رکھو جو غریب رشتہ دار ہیں، ایک غریبوں کے لیے اور ایک اپنے لیے. یہ 3 حصے کرنا افضل ہے. باقی پورا گوشت بھی اگر آپ اپنے لیے رکھ لیتے ہو تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. قربانی جو ہم لوگ کرتے ہیں نا، تو قربانی کرنے کے بعد جو گوشت ہوتا ہے وہ ہمارا اپنے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کریزی پیٹ مفتی صاحب میرا سوال ضرور لیجئے گا. اگر شوہر پر قربانی واجب ہو اور وہ پھر بھی نہ کرے لیکن بیوی کرنا چاہتی ہے تو کیا بیوی نے پیسے جوڑے ہیں ان پیسوں سے کر سکتی ہے؟ شوہر پر قربانی واجب ہو اور وہ پھر بھی نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا. لیکن بیوی کرنا چاہتی ہو تو بیوی نے جو پیسے جوڑے ہیں بیوی کر سکتی ہے. اور کس کے نام سے کرے؟ اپنے یا شوہر کے؟ اگر بیوی کے اوپر قربانی واجب ہے تو بیوی کو اپنے ہی نام سے قربانی کروانا پڑے گی. شوہر نہیں کر رہا ہے وہ جانے، وہ اللہ کے ہاں حساب دے گا اپنا. ٹھیک ہے. بیوی اگر شوہر کے نام سے کر دے گی تو بیوی کا واجب ادا نہیں ہوگا، بیوی گنہگار ہوگی. جبکہ پیسے شوہر ہی کماتا ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے شوہر پیسے کماتا ہے لیکن پیسے کمانے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ بیوی کو دیتا ہے. 1000 2000 3000 کے لوگ مہینے میں یہ تمہارے لیے خرچ کر لینا. تو وہ جو پیسے بیوی کے ہوتے ہیں اپنے، یعنی شوہر کے پیسے تو شوہر ہی دیتا ہے نا. جیسے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ابا ہی تو دیتے ہیں، لیکن ابا اماں جو ہم لوگوں کو پیسے دیتے ہیں وہ ہم جوڑ لیتے ہیں تو ہمارے کہلاتے ہیں. اسی طرح سے بیوی کے پاس جو پیسہ ہے جو شوہر نے بیوی کو دیا، لو تمہارا ہے. ایک تو وہ پیسہ ہے جو شوہر نے بیوی کے پاس رکھوایا ہے کہ لو بھائی یہ پیسے رکھ لو، یعنی شوہر لے لے گا اس کو، تو وہ شوہر کا ہی ہے. تو شوہر کو اگر آپ بتا رہی ہو کہ دیکھو تمہارے پیسے رکھے ہیں، تمہاری طرف سے بھی قربانی کروا دوں، منع کر رہا ہے شوہر، نہیں میں نہیں کرواؤں گا، تو زبردستی مت کرو. آپ کے جو پیسے ہیں اور آپ صاحب نصاب ہو تو آپ پر قربانی الگ واجب ہوگی. ٹھیک ہے. چلیے.
تو ثواب کسے ملے گا؟ آپ کے پیسے ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے، ثواب آپ کو ملے گا۔ عائشہ عمران، اگر غلطی سے منہ سے ناخن کاٹ لیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، گرلس اپر لپس وغیرہ کروا سکتی ہیں؟ بالکل کروا سکتی ہیں۔ اسباش شیخ، استاد جی آپ نے کون سا جانور لیا ہے؟ اس بار فوٹو نہیں بتایا، جزاک اللہ خیرہ۔ اس بار اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا گھر میں کام وغیرہ چل رہا ہے، تو اسپیس کی بہت کمی ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ پڑ رہی ہے۔ پھر دوسری بات، ابھی 2 دن پہلے سسر صاحب کا انتقال ہو گیا، تو 2 دن وہاں جانا ہو گیا، کیونکہ لاسٹ ویک جو ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے قربانی کے جانور وغیرہ خریدنے کا اور تھوڑا سا ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا، تو وہ ابھی موقع نہیں مل پایا ہے۔ ٹھیک ہے، دعا کیجئے گا، آپ جلد موقع ملے گا تو انشاءاللہ بنائیں گے۔ شبنم عثمانی، کیسے ہیں آپ؟ کیا بکرے کا لیور گلیوں نالیوں کی صفائی کرنے والے کرمچاری جو نان مسلمس ہوتے ہیں انہیں دے سکتے ہیں؟ اور وہ لوگ پگ بھی پالتے ہیں۔ دیکھو وہ لوگ اگر واقعی میں ضرورت مند ہیں، ویسے وہ لوگ کیا کرتے ہیں نا، ادھر سے لیا 1 کلو، ادھر سے لیا، تو خوب اکٹھا کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ سیل بھی کرتے ہیں۔ تو اگر واقعی میں وہ ضرورت مند ہیں، کھائیں گے اور مانگ رہے ہیں، اور تو دے دو آپ، ہے نا۔ اور ضرورت مند نہیں ہے، بس مانگنے کی عادت ہوتی ہے، تو بچنے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر نہیں دو گے تو نالیوں وغیرہ کی صفائی نہیں کریں گے، تو بہرحال تھوڑا بہت دے دو، دیکھ لو آپ سسٹم کیا ہے۔ اگر نہیں دیتی ہو تب بھی کام چل جائے گا تو مت دو، کیونکہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، ہر گلی سے 1 کلو لیں گے، پھر بعد میں سیل کرتے ہیں نالائق۔ تو آپ پتہ کر لو کہ یہ مانگنے والا کیسا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کھائے گا تو دے سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ فرحان، حافظ جی حج والے دن سب کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، اور انڈیا میں تو عرفے کا روزہ 9 کا ہوتا ہے، جب سعودی میں عید ہوتی ہے، تو اس بارے میں ایک بار ضرور بتا دیں۔ دیکھو سعودی کے حساب سے الگ دن ہوتا ہے، وہاں الگ ڈیٹ ہوتی ہے، یہاں الگ ڈیٹ ہوتی ہے، تو جن علاقوں میں جو ڈیٹ ہوگی اسی کے حساب سے وہاں کے لیے عید بھی ہوگی، وہاں عرفے کا دن بھی ہوگا۔ ہم کسی دوسری کنٹری کو دیکھ کے اپنی کنٹری کا دن نہیں طے کر سکتے، ٹھیک ہے۔ چاند سے عید ہوتی ہے، اور چاند دیکھ کر ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اسی لیے وہاں کا چاند وہاں کے لیے، یہاں کا چاند یہاں والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جہاں رہتی ہو وہاں کا آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ انجم، مفتی صاحب ناخن کاٹنے کے بعد ناخن کا کیا کریں؟ ہمیں تو 10 لوگ 10 طریقے بتاتے ہیں کہ انگوٹھی بنوا لو اور ناخن کاٹنے کے بعد اس میں جڑوا لیا کرو۔ کیا کرو گی؟ پھینکو نا ان کو، ناخنوں کو، کیا رکھا جائے گا کہ ان ناخنوں کو؟ ارے بالٹی میں ڈال دو کوڑے کی، چھت پہ پھینکاؤ، یہ ویسے ہی پھینک دو، کیا اتنا ٹینشن لے رہی ہو آپ؟ بہتر اور افضل یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی لیے انسان کی عزت کی جاتی ہے، اسی لیے انسان کے جو پارٹس آف باڈی ہوتے ہیں نا ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کے جو پارٹس ہوتے ہیں ان کو یوں ہی نہ پھینکا جائے، بلکہ کہیں سائڈ سے ڈال دیا جائے۔ اور اگر آج کل جیسے ہم لوگوں کے گھر ہے نا، تو کوڑے دان میں ڈال دو، سمپل ہے، کیا ٹینشن لے رہی ہو اتنا۔ ہاں اس سے روکا گیا کہ نالی میں مت پھینکو، ٹوائلٹ میں مت ڈالو، جہاں پیر پڑتے ہیں وہاں مت ڈالو، کوڑے دان میں ڈال دو، پھر کوڑا پھینکے گا تو پھینک جائیں گے، تو اتنا ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ ناخن کا کیا کریں؟ ہمیں تو 10 لوگ 10 طریقے بتاتے ہیں، 10 طریقے بالکل مت سنو، میرا سنو آپ، ٹھیک ہے۔ ناخن کاٹو کوڑے دان میں ڈال دو، ناخن کاٹو چھت پہ پھینک دو، ناخن کاٹو کوئی گملہ وغیرہ ہے اس میں ڈال دو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری چیزیں نہیں ہے تو نالی میں بھی ڈال دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک چیز ایسا بتایا جاتا ہے، ایک چیز جو ہے نا ایسے بتائی جاتی ہے کہ یہ بہتر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اپنے سر پہ حاوی کر لیں۔ چلیے، عثمانی، کیا قربانی کے گوشت پر فاتحہ لگانا ضروری ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں سب لوگ قربانی کے بعد کلیجی کے گوشت پر فاتحہ لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اگر فاتحہ نہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! قربانی اگر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح نہ کیا جائے تو قربانی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، قربانی کا گوشت حرام ہو جاتا ہے۔ فاتحہ تو اللہ کا نام لینا ہے نا، تو جب قربانی کے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جا رہا ہے، تو اللہ کا نام تو ویسے ہی شروع میں لے لیا گیا، اب دوبارہ فاتحہ لگانے کی ضرورت کیا؟ فاتحہ تو ہو گئی، فاتحہ کے بغیر تو جانور ہی حلال نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کیا ہے، تو جو کام نبی نے کیا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں کہیں ایسا نہیں ملتا کہ کلیجی بنا کے پھر اس پر الگ سے کوئی فاتحہ لگائی گئی ہو، ایک حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنے کا حکم دیا، اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا چاہیے، یہی سب سے بنیادی چیز ہے نا۔
اور باقی اللہ کا نام لے کے کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن الگ سے یوں کر کے گوشت آ جائے گا، سامنے رکھا جائے گا، پھر فاتحہ لگے گی، اس کا کہیں بھی کسی بھی حدیث میں ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے سنا ہے، انس انصاری کہہ رہے ہیں، جس کے نام سے قربانی پیش ہوتی ہے اگر وہ خود جانور ذبح کرے تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جی بالکل، اگر یہ صحیح حدیث ہے تو کیا کسی عورت کا جانور ذبح کرنا جائز ہے؟ کیا عورت کے لیے بھی یہ ہے کہ بھئی وہ سامنے کھڑی ہو جائے، کیونکہ اپنی قربانی ہوتے ہوئے دیکھنا یا اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے کرنا، اس میں زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں خواتین کیسے دیکھیں گی؟ مرد حضرات ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، کوئی اگر نہ بھی دیکھے، کوئی دیکھنا ضروری نہیں ہے، کوئی نہ دیکھے تب بھی قربانی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنی قربانی سعودی میں کرا دوں، قربانی ٹھیک ہو جائے گی۔ اصل ہوتا ہے کہ قربانی کس کے نام سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ مرد حضرات اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں۔ محمد انس، کیا قربانی میں وقت اپنے جانور کے پاس ہونا ضروری ہے؟ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ سلیم خان، مفتی صاحب، کیا لیڈیز پر بقرعید کی نماز واجب ہے یا نہیں؟ عورتوں کے اوپر عید الاضحیٰ کی نماز واجب نہیں ہے، مردوں کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مساجد ایسی ہیں جہاں خواتین کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے تو وہاں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے خواتین جا سکتی ہیں، لیکن خواتین پر واجب نہیں ہے۔ واجب کا مطلب یہ کہ خواتین پر ضروری نہیں ہے کہ عید کی نماز پڑھنے جاؤ، مردوں پر ضروری ہے کہ عید کی نماز پڑھنے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا، فدا حسین، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جس پر قربانی واجب ہے اسے اپنے نام سے کرنا چاہیے؟ جی بالکل، کسی کے اوپر اگر قربانی واجب ہے تو اسے اپنے نام سے قربانی کرنا چاہیے۔ میرے ابو نے 5 حصے لیے ہیں تو باقی نام بچوں کے ڈلوائیں گے۔ 5 حصے لیے ہیں ابو نے، ایک ابا کی طرف سے ہو گیا، 4 ابا جس کی طرف سے چاہیں اس کی طرف سے کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم سب کے نام کی قربانی تو پہلے بھی ہو چکی ہے، اب پھر دوبارہ ہم سب کے نام سے کروائیں گے تو ابا کی مرضی ہے۔ دیکھیے میرے اوپر قربانی واجب ہے مثال کے طور پہ، تو میں نے اپنی قربانی کے لیے ایک حصہ لے لیا، باقی میرے گھر میں 4-5 لوگ اور ہیں تو میں ان کے 4-5 کے نام سے لے لوں، 6 کے نام سے لے لوں، سب کل ملا کے یہ میرا بھی ادا ہونا چاہیے۔ میں اپنا تو ادا نہیں کر رہا، دوسروں کے نام سے قربانی کرتا پھر رہا ہوں، تو میرا ادا نہیں ہوگا تو میں گنہگار ہوں گا، چاہے میں 10 لوگوں کی طرف سے قربانی کروا دوں۔ تو آپ کے ابا اپنی طرف سے قربانی کرا رہے ہیں، اگر ان کے اوپر واجب ہے تو ان کی قربانی تو واجب ہوئی، باقی جو بچوں کی طرف سے وہ کرا رہے ہیں تو وہ نفلی قربانی کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ذی الحج کے 10 دنوں میں کون سے دن دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور کون سے وقت میں بتا دیجئے؟ عشر ذی الحجہ میں، یہ عشر ذی الحجہ جو ہے یہ ویسے ہی دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، دن ہو یا رات ہو، لیکن 9 ذی الحجہ یہ بہت زیادہ قبولیت والا دن ہے، دن بھی اور رات بھی، ٹھیک ہے۔ محمد شاہد جمال انصاری، مفتی صاحب آپ سے کہنا ہے کہ بڑے کا گوشت کو بنا تولے اور تھوڑا سا بچا لیا جائے پھر سب کا گوشت بانٹ دیا جائے۔ مفتی صاحب گوشت کو تولنا ضروری ہے؟ دیکھیے بڑے کا گوشت یعنی ایک بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 لوگوں کا حصہ اس میں لگنا ہے، تھوڑا سا گوشت آپ نے بچا لیا ہے نا اور باقی سب کو بانٹ دیا، یہ غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ اگر بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہیں تو 7 لوگوں کو تول کر برابر سے گوشت دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی اندازے سے تول دیتا ہے کہ لو ایک حصہ ان کا، ایک حصہ ان کا، ایک ڈھیر ان کا، یہ ناجائز اور حرام ہے، گناہ ہے۔ اسی لیے 7 حصے داروں کو بالکل برابر تول کر گوشت دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے، بنا تولے سب بانٹ دیا کرتے تھے، بتائیں میں دہلی سے۔ بانٹ دیتے ہیں لوگ آج بھی بنا تولے، غلط طریقہ ہے، یہ ناجائز ہے، غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بھائی یہ سنڈے ایپیسوڈ کے بہت سارے سوالات ہو گئے ہیں، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، بہت ساری قربانی سے متعلق چیزیں آپ لوگوں کو پتہ چلی ہوں گی، اور انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے 1-2 دن بعد تک بھی ہمارے عید الاضحیٰ سے متعلق ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی۔ ہر ویڈیو ضرور دیکھیں، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔